بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو استاد کا بیان قرآن ہے، اس میں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ریچولس جو کرسچنس کی طرف سے ہیں یا غیر مسلم ملکوں میں، کیونکہ پاکستان ہے جو غریب ملک ہے، تو یہاں پہ زیادہ تر مانگی جاتی ہے مدرسوں سے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جس میں ہے کہ اگر یہ ریچولز ہوں اور بچے ناپاک ہو رہے ہوں تو انہیں پاک کیسے کیا جائے۔ ایک سلسلہ تو مراقبے کا ہے جو امام مہدی ابا کے جناب رسول خدا کا ہے، پھر یہ ہے کہ الہام ہے اللہ تعالیٰ کی یا رسول کے پورے ملک میں لوگوں کو۔ اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، لیکن کچھ سلسلے ہیں جو میں بتانا چاہوں گی تاکہ اگر کوئی سمجھے تو اپنے بچے کی مدد کر دے۔ ایک طریقہ آج جو رائج ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں برائے طفل۔ ابھی آپ نے غور سے سننا ہے، اس میں اب سلسلہ یہ ہے کہ اس کے لیے بچہ بالغ ہونے کے ساتھ اس کی عمر 12 سے لے کے 15 سال تک، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بچہ وضو کرے اور پھر 2 نفل حاجت کے پڑھے اور پھر سورہ لقمان پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے عاجزی سے کہ مجھے پاک کیا جائے۔ یہ اس سلسلے میں ہے جب بچے کو رشوت ہوا ہے اور اسے طہارت حاصل کرنی ہے، پھر کھیر بانٹے اور پھر صدقہ کرے انڈا یا پھر سفید سوتی کپڑا، پھر سو جائے، اٹھ کے تناول کرے کھانا جس میں سبزی ہو جیسے کھیرا یا اچار، پھر کسی سے زیادہ بات نہ کرے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے آپ مجھے کچھ کلمات سکھائیں۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم نسألک بالختم صالحین، اے اللہ آپ مجھے پاک لوگوں میں رکھیں۔ اگر طفل جو ہے وہ سرو کرتا ہے جس کی عمر 12 سے لے کے 15 سال تک ہے تو شیخ سے اجازت دے اور پھر حج پہ چلا جائے۔ بہت زیادہ رکت سے وہاں دعا کرے کہ حج میں بہت زیادہ رکت سے دعا کرے، پھر کسی کم حسب نسل والی بچی سے شادی کر لے اور اولاد کے لیے دعا کرے، اور پھر سورہ بقرہ کی آیت یاد رکھے والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ یہ ایک طریقہ ہے جو میرے پاس ہے ایک طفل کے پاک ہونے کے لیے۔ ریچولز ہیں اور مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں رہ کر پاک رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنی ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے جس کا اسکرین شاٹ میں آپ کو ابھی شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہے جو 12 سے 15 سال کے بچے جو ابھی مدرسوں میں ہیں یا اسکولوں میں ہیں ان کے لیے ہے۔ آپ اسے کنفرم کریں، میں پول آن کر رہی ہوں، آپ اپنی سجیشن دیں اور پھر بتائیں کہ آپ کو آپ کے شیخ کیا کہتے ہیں جن سے آپ کنیکٹڈ ہیں۔ مجھے صرف الہام رہا ہے تو میں نے اس میں یہ طریقہ اپنے ریسرچ سے نکالا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ طریقے اور بھی ہیں جس میں ہے ایک برائے دختر جو میں کل بتاؤں گی آپ کو۔ اس کے علاوہ پھر ایک طریقہ ہے ہم جنس پرست اگر لوگ ہو رہے ہیں تو ان کا توبہ کرنا، کیونکہ مسلمان تو کبھی نہیں ہوتے ہم جنس پرست، لیکن اگر کسی کو پیشاب میں ایسی کوئی تکلیف ہو یا کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اس کو یہ ریچول کیا گیا ہے یا پھر کوئی بھی ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو ناپاکی چڑھے اور اس کو پھر عورت کے لیے شہوت محسوس ہو عورت کو، تو اس کے لیے طریقہ ہے۔ پھر ایک طریقہ ہے دودھ پلانے والی عورت کا ناپاک ہونے سے بچنا۔ یہ 4 طریقے ہیں جو آپ کو میں بتاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طفل کے لیے ہے، اسپیشلی جب وہ سرو کر رہا ہے کسی قاری کو یا کسی حاجی صاحب کو، تو اس طریقے سے وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک ریسرچ کے بعد میں نے نکالا ہے جو کہ میری اپنی ریسرچ ہے۔ تو یہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور پھر مجھے اپڈیٹ بھی کیجیے گا، اور اللہ اس کار خیر میں مجھے کامیاب کرے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے جس سے اللہ ناراض ہیں یا اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، وہ بچے جو سرو کر رہے ہیں جو مکمل ہیں، جو ہمیں پتہ ہے کہ ملک پاکستان کی حالت ہے، اس میں کچھ بچے مکمل ہیں جن سے میں ملی بھی ہوں، وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھی جنہیں روزے رکھنے کی اجازت ہے، مراقبہ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو یہ طریقہ کر کے دیکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔